ہائی کورٹ ملتان بینچ کا پروٹیکشن آف آنرشپ آرڈیننس کے حوالے سے بڑا فیصلہ ڈی آر سی کی زمینوں کے قبضے قرار دے دیا۔ عدالت نے واضح کیا قبضے یا بے دخلی کا فیصلہ صرف عدالت یا ٹریبیونل کر سکتا ہے، ڈی آر سی نہیں۔ ہائی کورٹ ملتان بینچ نے پروٹیکشن آف آنرشپ آرڈیننس کے تحت ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کے اختیار سے متعلق بڑا فیصلہ کر دیا۔ عدالت عالیہ کے جسٹس احمد ندیم ارشد نے زمینوں کے زبردستی قبضے واگزار کرانے، بے دخلی یا کسی فریق کو جائیداد سے محروم کرنے کے ڈی آر سی کے فیصلوں کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ڈی آر سی کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے۔ پہلے ان کو جو مشترکہ کھاتے ہیں، ونڈے ہیں، ان کے حوالے سے تو آپ مسئلہ حل نہیں کر رہے، ڈائریکٹلی ایک جو ہے اس کو پوزیشن کسی کو دلوا دیں، کوئی بھی درخواست دے دے، تو اس لیے جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا کام، یہ اگینسٹ دی لا ہو رہا تھا، اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن ہو رہا تھا، اور یہ آنریبل ہائی کورٹ نے بہت اچھا فیصلہ دے کر یہ قدغن لگا دی ہے، اور اچھا انہوں نے کہا ہے کہ میرٹ پر سب کو سن کے۔ عدالتی فیصلے میں مزید کہا گیا کہ ڈی آر سی محض مصالحتی ادارہ ہے جو ابتدائی حقائق معلوم کرنے اور تنازع حل کروانے تک محدود ہے۔ زمین یا مکان کے قبضے کا فیصلہ صرف متعلقہ عدالت یا آرڈیننس کے تحت قائم ٹریبیونل ہی کر سکتا ہے۔ ڈی آر سی کے زبانی یا تحریری احکامات ماننا عوام کے لیے لازم نہیں۔ یہ جو آرڈیننس تھا، یہ متنازع آرڈیننس شروع سے ہی نہ صرف وکیلوں بلکہ عوام کی نظر میں بھی جو ہے یہ متنازع رہا ہے شروع دن سے، اور اب یہ بہت اچھا فیصلہ آیا ہے۔ آنریبل جج صاحب جسٹس احمد ندیم ارشد صاحب نے بڑا اچھا ود ڈیٹیل فیصلہ کیا ہے۔ ساری اس آرڈیننس کی تقریباً کافی ساری پروویژنز کو انہوں نے اس فیصلے میں ڈسکس کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ شہری غلام جیلانی کی درخواست پر دیا گیا جو انہوں نے سینئر قانون دان ایڈوکیٹ شیخ جمشید حیات کے توسط سے دائر کی تھی۔ فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے ایڈوکیٹ عظیم الحق پیرزادہ نے کہا کہ اس فیصلے سے شہریوں کے آئینی حقوق کو مضبوط تحفظ ملا ہے۔ کیمرامین غیاث احمد کے ساتھ مہار عمران نواز، روہی، ملتان۔ سب رجسٹری برانچ میں کمشنر ملتان کے سرپرائز دورے کے جاری انکوائری میں پیش رفت۔ انکوائری مکمل ہونے پر 2 سرکاری اہلکار ملازمت سے برخاست، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ الزامات ثابت ہونے پر جونیئر کلرک حماد لطیف، نائب صدر قاصد محمد طارق بلوچ کو برطرف کیا گیا۔ دونوں اہلکاروں کو نااہلی، بد انتظامی، کرپشن میں ملوث پائے جانے پر برخاست کیا گیا۔ سب رجسٹری برانچ میں کرپشن کے خلاف کارروائیوں کا دائرہ کار وسیع، مزید انکشافات متوقع۔ لودھراں کے 34 آؤٹ سورس بنیادی مراکز صحت کی عمارتوں کی تعمیر التوا کا شکار۔ محکمہ صحت کی انتظامی غفلت کے باعث علاقہ مکین صحت کی سہولیات سے محروم ہو گئے۔ محکمہ صحت لودھراں اور ضلع انتظامیہ کے مطابق ضلع کے 34 بنیادی صحت مراکز کی عمارتوں کی تعمیر کے لیے 69 کروڑ سے زائد رقم خرچ کی گئی۔ ستمبر 2024 میں تمام نئی عمارتوں کی تعمیر مکمل ہونا تھی، لیکن انتظامی غفلت کی وجہ سے 80% ہسپتالوں کی عمارتیں تاحال نامکمل ہیں۔ حویلی نصیر خان وزیر اعلیٰ کلینک کی عمارت بھی گزشتہ 2 سال سے زیر تعمیر ہے اور ابھی بھی 25% کام باقی ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ انتظامیہ توجہ دے، ہم غریبوں کے لیے نئی عمارت جلد مکمل کرے۔ 24 گھنٹے علاج فراہم کرنے کا تو کہا جاتا ہے پر ملتا نہیں۔ سارے واسطے بڑا سوکھ ہے، ہسپتال بن ونجے اساں تو خوشحال سا وقت ٹائم دا ڈاکٹر ملن، رات کو ملن، ڈیو کو ملن، اساں یہ چاہنے ہیں کہ کوئی سہولت ملے۔ اساں غریب بندے باہر نہیں جا سکتے، سن لودھراں جا سکتے، بہول پر جانا کو سارے کو سواری انتظام ہوندے۔ وقتی طور پر جڑا 1000 کرایہ کے 5000 کرایہ کے گندے۔ ضلع کے 34 وزیر اعلیٰ کلینکس کی ادھوری تعمیر محکمہ صحت کے حکام کی عوامی منصوبوں کے لیے ان کی غیر سنجیدگی کا ثبوت ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ڈپٹی کمشنر محمد اشرف ضلع کے تمام ہسپتالوں کی ایسی حالت زار سدھارنے کے ساتھ محکمہ صحت کے افسروں کا قبلہ بھی درست کریں۔ کیمرامین سجاد بھٹی کے ساتھ رانا آصف حنیف، روہی، لودھراں۔ ڈی جی خان میں ایل پی جی کی بلیک مارکیٹنگ جاری، گھریلو صارفین فی کلو 71 روپے زائد قیمت ادا کرنے پر مجبور۔ معمولی کمی باوجود گیس سرکاری قیمت کی بجائے 290 روپے فی کلو ہو گئی۔ شہریوں نے انتظامیہ سے سرکاری قیمت 209 روپے فی کلو پر عمل درآمد کی اپیل کر دی۔ ڈیرہ غازی خان میں ایل پی جی کی گراں فروشی بدستور جاری۔ چند روز قبل فی کلو ایل پی جی 310 روپے میں فروخت کی جا رہی تھی، تاہم اب قیمت معمولی کمی سے 290 روپے فی کلو تک آ گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے ایل پی جی کی سرکاری قیمت 209 روپے فی کلو مقرر ہے، لیکن مارکیٹ میں اس پر کہیں عمل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ دوسری جانب گھریلو ایل پی جی سلنڈر کی سرکاری قیمت 2466 روپے مقرر ہے، جبکہ شہر بھر میں یہی سلنڈر 3200 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں ایل پی جی کی اضافی قیمت نے شہریوں کے گھریلو بجٹ کو شدید متاثر کیا ہے۔ غریب عوام کتنا ونجے، اتنا مہنگی گیس ہے، بلا گیس جو اندی پہ پچھو سلنڈر ڈا نہیں مارا تک دے جی سر، پہلے 310 روپے کلو وکدی کھڑی تے ہن ای ٹائم 290 روپے کلو فی کے جی وکدی پی ہے۔
شہریوں کا کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے نہ تو باقاعدہ چیکنگ کی جا رہی ہے اور نہ ہی گراں فروشوں کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی نظر آتی ہے، جس کا فائدہ LPG مافیا اٹھا رہا ہے۔ پیچھے سے ہمیں 210-20 روپے ہے تو ادھر 290 روپے 300 روپے مل رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، حکومت کو چاہیے کہ اس پہ تھوڑا سا فوکس کرے۔ اور شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ LPG کی سرکاری نرخوں پر فراہمی اور گراں فروشوں کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ عوام کو مہنگائی کے اس طوفان میں کچھ ریلیف مل سکے۔ کیمرہ مین محمد عمر کے ساتھ آشان بخاری، روہی، DG خان۔ ادھوری سڑکیں، گڑھے اور گرد و غبار، ملتان ہو یا ڈیرہ غازی خان، ہر جگہ شہری پریشان ہیں۔ کہیں کام شروع کر کے ادھورا چھوڑ دیا گیا تو کہیں ٹوٹی سڑک کسی متعلقہ ذمہ دار کو نظر ہی نہ آئی۔ ملتان کے علاقے شمس آباد میں عیدگاہ روڈ کی تعمیر میں تاخیر سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ گرد و غبار کے باعث پہلے سے آلودہ فضا مزید آلودہ ہو رہی ہے اور شہریوں کا کہنا ہے کہ سڑک ٹوٹی پھوٹی ہونے کی وجہ سے یہاں حادثات ہونے کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی شدید متاثر ہو رہا ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں لگاری پل سے ملحقہ مانیکا کینال روڈ عرصہ دراز سے خستہ حالی کا شکار ہے۔ سڑک پر جگہ جگہ گڑھے پڑنے سے ٹریفک کی آمد و رفت بھی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ بارہا انتظامیہ کی توجہ دلانے کے باوجود اس سڑک کی حالت بہتر نہیں بنائی جا رہی۔ روڈ ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو تنگی پیدا ہوتی ہے، لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا پیدا کرتے ہیں۔ جب بارش آتی ہے کافی دیر سے پانی کھڑا رہتا ہے اور لوگ آپس میں تنگ ہوتے ہیں۔ برائے مہربانی کر کے اسے بنوانا چاہیے، ریکویسٹ ہے ہماری۔ ادھر قائم پور میں مقامی بھٹا مالکان نے سڑک کو ڈمپ سائٹ میں تبدیل کر دیا۔ سڑک کنارے ٹوٹی اینٹوں سمیت دیگر ملبہ پھینکا جاتا ہے جس سے سڑک بھی تنگ ہو گئی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بھٹا مالکان کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے۔ ترنڈا محمد پناہ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، مین بازار کشادہ ہو گیا۔ ضلع کونسل انفورسمنٹ ٹیم نے ریڈیو تھڑوں کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ انفورسمنٹ انسپیکٹر کا کہنا تھا سڑکوں پر تجاوزات کسی صورت قبول نہیں۔ ترنڈا محمد پناہ میں ضلع کونسل کی انفورسمنٹ ٹیم کا تجاوزات کے خلاف بلا تفریق آپریشن، شہر کی مصروف ترین شاہراہ مین بازار روڈ سے تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا۔ عرصہ دراز سے مین بازار روڈ پر تاجروں اور ریڈی بانوں کا قبضہ تھا۔ آپریشن انچارج ملک ممتاز کا کہنا تھا کہ کسی بھی صورت شاہراہوں پر قبضے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ریڈی بانوں کو روزگار کے لیے متبادل جگہ فراہم کریں گے۔ قانون سے کوئی بالاتر نہیں، کسی نے دوبارہ تجاوزات قائم کیے تو مقدمات کا اندراج کروائیں گے۔ تجاوزات کا خاتمہ ہونے سے شہر کا مین بازار کشادہ ہو گیا۔ شہریوں نے ضلع کونسل اور انتظامیہ کے اس اقدام کو خوب سراہا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ غلام علی، روہی، ترنڈا محمد پناہ۔ ملتان شہر کا اہم داخلی اور خارجی راستہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ملتان نوابپور روڈ پر اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے سے حادثات بڑھنے لگے۔ تفصیلات جانیں گے، حسن ملک نے جوائن کیا ہے۔ حسن بتائے گا۔ جی، رات کے اوقات میں اگر بات کی جائے تو ملتان کی اہم شاہراہات اندھیرے میں ڈوبی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اس وقت کی اگر بات کی جائے تو اس وقت ہم ملتان شہر کے مین اہم روڈ ہے نوابپور روڈ، اس پر موجود ہیں اور یہاں پر جو لائٹس ہیں اول تو وہ لگی ہوئی نہیں ہیں اور جہاں پر لگی ہوئی ہیں تو وہ غیر فعال ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ تو جہاں رات کے اوقات میں شہریوں کو ایکسیڈنٹ ہونے کے خدشات لاحق رہتے ہیں تو وہیں دوسری جانب چور اور ڈاکو جو ہیں وہ بھی بے لگام رہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور شہری ان کے ہاتھوں بھی لٹتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ چونکہ یہ ایک مین روڈ ہے تو یہاں کچھ پیچز ایسے بھی ہیں جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ چوریاں اور ڈکیتیاں بھی عام ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ تو انتظامیہ سے شہری یہ مطالبہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ اول تو انتظامیہ کو چاہیے مکمل طور پر اس روڈ کو بھی بحال کرے اور اس کے ساتھ ساتھ جو لائٹیں ہیں انہیں بھی فعال کرے۔ جن کھمبوں پر لائٹیں لگی ہوئی ہیں انہیں فعال کرے اور جہاں پر نہیں لگی ہوئی وہاں پر انتظامیہ کو چاہیے کہ اسٹریٹ لائٹس لگائے تاکہ جو یہاں سے گزرنے والے اور یہاں پر رہنے والے شہری ہیں وہ جہاں ایک جانب ایکسیڈنٹ حادثات سے بچ سکیں تو وہیں دوسری جانب اپنے آپ کو محفوظ سے محفوظ تر بھی کنسیڈر کر بہت شکریہ حسن اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ملتان میں پہلے اسموگ اور پھر دھند کا راج، معمولات زندگی شدید متاثر۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس آج بھی مزر صحت رہا، مجموعی ایکوائی 250 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا۔ مزید تفصیلات دیکھیں اس رپورٹ میں۔ ملتان اور گرد و نواح کے علاقے اسموگ کی لپیٹ میں ہیں۔ آج دن بھر کا مجموعی طور پر ایئر کوالٹی انڈیکس 250 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا۔ پرانا شجاع آباد روڈ پر سب سے زیادہ ایئر کوالٹی انڈیکس 540 پوائنٹس پر رہا۔ خانیوال روڈ پر ایئر کوالٹی انڈیکس 476 پوائنٹس اور ممتاز آباد کے قریب 386 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا۔ دوسری طرف شہر میں دھند نے بھی ڈیرے ڈال لیے۔ دھند کے باعث موٹر وے M4 اور M5 رات 1 بجے سے صبح 11 بجے تک تقریباً 10 گھنٹے تک بند رہی۔ ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی پروازیں کئی
घंटे ताखीर का शिकार रहीं, जबकि रेलवे स्टेशन पर भी हद निगाह क्लियर न होने के बाइस ट्रेनें ताखीर का शिकार हुई। खैबर मेल 4 घंटे, तेजगाम 5 घंटे, रहमान बाबा एक्सप्रेस 6.5 घंटे, जबकि कराची से आने वाली बहाउद्दीन जिक्रिया एक्सप्रेस 2 घंटे ताखीर का शिकार हुई। वह मौसमियात के मुताबिक आइंदा 48 घंटों में हल्की बारिश के इम्कानात हैं। बारिश होने से स्मोक की शिद्दत में वाज़ेह कमी भी मुतवक्के है। कैमरा टीम के हमरा जुहेब बुखारी, रोही मुल्क। मुजफ्फरगढ़ में ब्लू इकोनॉमी की बुनियाद रख दी गई। झींगों की फार्मिंग के आजमाइशी मंसूबे के बाद आलमी मयार की झींगा स्टेट की तामीर का आगाज। माहिरीन कहते हैं हजारों मैट्रिक टन झींगा बैरून मुल्क बरामद करके ज़र मुबादला भी कमाया जाएगा। मुजफ्फरगढ़ में ब्लू इकोनॉमी के नए दौर का आगाज हो गया। झींगों की फार्मिंग की आजमाइशी मंसूबे की कामयाबी के बाद झींगा स्टेट की तामीर शुरू कर दी गई। झींगों की मुकामी पैदावार से न सिर्फ मुकामी फार्म्स को फायदा होगा बल्कि बैरून मुल्क भी झींगा बरामद किया जा सकेगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कुछ अरसा कबल सूबे में ब्लू इकोनॉमी के फरोग का ऐलान किया था। हुकूमत के इस फ्लैगशिप मंसूबे के तहत जिला मुजफ्फरगढ़ और सरगोदा में 5300 एकड़ पर झींगा स्टेट के अलावा हेचर्स, एक्वा माल्स, प्रोसेसिंग माल्स और कोल्ड स्टोरेज भी बनाए जाएंगे। बेसिकली झींगा जो है ये समुंदर की स्पीशी है, तो ये सिलाइन वाटर में ही कल्चर की जा सकती है। तो हमारे पंजाब में बहुत से इलाके और खुसूसन मुजफ्फरगढ़ में कई इलाकों में अंडरग्राउंड वाटर सिलाइन हो गया है, जहाँ इवन फिश का कल्चर भी जो है वो मुश्किल पेश आ रही है। तो ये सारी जमीनें जो बंजर होती जा रही हैं जिनमें अंडरग्राउंड वाटर सिलाइन है, वहाँ झींगा कल्चर का फरोग देने के लिए सबसे पहले रिसर्च के बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट किए गए। इसमें हेड मोहम्मद वाला पे किया गया पिछले साल, और अब यहाँ हम एक साल हमने ये ऑपरेशन कर लिया है। अच्छा रिजल्ट आया, हौसला अफजा है, प्रोडक्शन आ रही है। हुकूमती ऐलान के बाद झींगा स्टेट के क्याम के लिए काम तेजी से जारी है। डायरेक्टर झींगा स्टेट मलिक मोहम्मद रिजवान के मुताबिक मंसूबे के तहत तहसील मुजफ्फरगढ़ के इलाके शाहगढ़ में 400 एकड़ और तहसील अलीपुर में 2000 एकड़ बंजर जमीन पर झींगे के फार्म्स बनाए जा रहे हैं, जो नए साल की पहली समाही में मुकम्मल हो जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने झींगा फार्मिंग के लिए जो है स्टेट के नाम से श्रिम्प स्टेट के नाम से जो है वो प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। एक अलीपुर में है और ये शाहगढ़ में पहले लॉन्च हो चुका है और अब सरगोदा में एक लॉन्च हुआ है। तो यहाँ हम झींगा प्रोड्यूस करके उसको जो है एक्सपोर्ट का एक जरिया है जिसमें अर्निंग होगी पाकिस्तान और पंजाब की, और साथ लोकल कंजम्पशन भी होगी। इस अहम हुकूमती मंसूबे के तहत शाहगढ़ में पहले ही 100 एकड़ रकबे पर फैले झींगा फार्म्स पर रिसर्च का काम तेजी से जारी है। मंसूबे के आगाज पर मुकामी फार्मर भी खुश हैं। कहते हैं मंसूबे से न सिर्फ रोजगार के मौके मिलेंगे बल्कि एक्सपोर्ट में भी इजाफा होगा। सूबे में एक्वा कल्चर की कामयाबी के लिए गैर मुल्की माहिरीन से भी मदद ली गई है। पंजाब हुकूमत के मुताबिक अगले साल के आगाज में मुकामी फार्म्स को भी इस मंसूबे का बाकायदा हिस्सा बनाया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। मसीही बरादरी के मजहबी त्यौहार क्रिसमस के करीब आने के साथ ही मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात का सिलसिला शुरू हो गया। हुकूमत पंजाब की तरफ से सरकारी मसीही मुलाजमीन को क्रिसमस की खुशियां भरपूर अंदाज में मनाने के लिए दिसंबर की तनख्वाह भी पेश अदा कर दी गई। मसीही बरादरी की खुशियों भरे त्यौहार क्रिसमस की आमद रहमियार खान में मुख्तलिफ चर्चिस के जेर एहतमाम क्रिसमस अमन रैली का इनेकाद किया गया। रैली क्लब चौक से शुरू होकर DC चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। चर्चिस पास्टर के क़यादत में यह क्रिसमस की अमन की रैली हम निकाल रहे, भाईचारे की निकाल रहे। पूरे मुल्क पाकिस्तान में हमारे यसु मसीह का पैगाम था, अमन का, सलामती का। हम ये पूरे रहीम यार खां को पैगाम देने निकलेंगे, अमन का और सलामती का पैगाम देने निकले। बहावलपुर के इब्ने मरियम चर्च में केक काटने की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट के एहलकारों ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा मेहमान खुसूसी थे। कमसिन बच्चियों में फूलों की पत्तियां निछावर करके मेहमानों का इस्तकबाल किया, जिसके बाद केक काटा गया। DC बहावलपुर ने अपने खिताब में कहा कि तमाम मसीही मुलाजमीन की तनख्वाह अदा कर दी गई है। वज़ीर आला की हिदायत पर सबकी तनख्वाह अदा कर दी गई। हुकूमत पंजाब और मोहतरमा मलिक नवाज साहबा की हिदायत के मुताबिक जितनी भी मसीही बरादरी थी उनके जितने एम्प्लॉइज हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको उनकी सैलरी जो है विद इन टाइम पे कर दी हैं, ताकि उनको इन खुशियों को मनाने के अंदर किसी किस्म की कोई दुश्वारी पेश ना आए।
ملتان میں بھی مسیحی برادری کی سرکاری ملازمین کو دسمبر کی تنخواہ پیشگی ادا کر دی گئی تاکہ وہ کرسمس کی خوشیاں بھرپور انداز میں منا سکیں۔ ادھر لیا میں ڈپٹی کمشنر آصف علی ڈوگر نے مسیحی برادری میں کرسمس گرانٹ کے چیک تقسیم کیے، ہر خاندان کو 15,000 روپے فراہم کیے گئے۔ منجن آباد کے گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج آف کامرس کی بلڈنگ کا افتتاح، مہمان خصوصی ایم این اے عبدالغفار وٹو اور ایم پی اے فدا حسین وٹو نے افتتاحی تختی کی نقاب کشائی کی۔ آباد میں گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج آف کامرس قیام کے 39 سال بعد اپنی بلڈنگ میں شفٹ ہو گیا۔ ایم این اے عبدالغفار وٹو اور ایم پی اے فدا حسین وٹو نے کالج کی نئی بلڈنگ کا افتتاح کر دیا۔ ایم پی اے فدا حسین وٹو نے اپنے خطاب میں علاقے کی تعلیمی ترقی کو اپنی ترجیح قرار دیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نئی بلڈنگ کی تعمیر سے طلبہ کو بہتر تعلیمی سہولیات میسر آئیں گی۔ تعلیم ہی قوموں کا اصل سرمایہ ہے، منچن آباد کو تعلیمی میدان میں ماڈل بنائیں گے۔ الحمدللہ اس پہ کام کیا گیا اور کوشش کی گئی، اور آج یہ ادارہ اپنی عمارت کے لحاظ سے خود کفیل ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس میں مزید جو ہے ترقی ہوگی، اور ہم انشاءاللہ تعالی ایجوکیشن منسٹر کو یہاں پر لائیں گے۔ ماہر تعلیم چودھری ذوالفقار علی کا کہنا تھا کہ کامرس کالج میں مزید شعبہ جات بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ طلبہ کو ہائر ایجوکیشن کے لیے دوسرے شہروں میں نہ جانا پڑے۔ گورنمنٹ نے اتنا بڑا خرچ کیا اور اتنی بڑی خوبصورت بلڈنگ بنی ہے، اس کا صحیح عملاً فائدہ اٹھایا جا سکے، اور میاں صاحب نے وعدہ فرمایا ہے کہ اس کی پرپوزل بنا کر ہم منسٹر صاحب سے ملیں گے اور ان سے گزارش کر کے ہم ڈپارٹمنٹ سے لیں گے تاکہ یہ ایک بیکورڈ تحصیل جو ہے وہ ترقی کی منازل طے کر سکے۔ نئی بلڈنگ میں طلبہ کے لیے بہتر کلاس رومز، لیبز اور لائبریری کی سہولت بھی میسر ہوگی۔ افتتاحی تقریب میں وکلاء، صحافیوں، اساتذہ اور طلبہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ علاقہ کے تعلیمی حلقوں نے اس اقدام کو خوشائند قرار دیا ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ دیگر تعلیمی اداروں پر بھی اسی طرح توجہ دیں۔ کیمرہ مین دلشاد کے ساتھ شیخ غلام مصطفیٰ ندیم، روہی، منچن آباد۔ ملتان آرٹ کونسل میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم ولادت کے حوالے سے پورٹریٹ مقابلے کا انعقاد، مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء و طالبات نے بڑھ چڑھ کر مقابلوں میں حصہ لیا۔ منتظمین کے مطابق مقابلے کا مقصد نئی نسل میں حب الوطنی، قائد اعظم کے افکار اور تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینا تھا۔ ملتان آرٹس کونسل کا زوار حسین آرٹ ہال ہے، جہاں پورٹریٹ مقابلے میں بچے اور نوجوان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی شخصیت، جدوجہد اور افکار کو رنگوں کے ذریعے کینوس پر اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پورٹریٹ مقابلے میں مختلف تعلیمی اداروں سے آئے ہوئے طلباء و طالبات نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر آرٹس کونسل سلیم کیسر کا کہنا تھا کہ ایسی سرگرمیاں نئی نسل کو اپنی تاریخ اور قومی ہیروز سے جوڑتی ہیں۔ قائد اعظم کے افکار آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ملتان کے 15 سے 35 سال تک کے جو نوجوان مصور ہیں انہیں بابا قوم کے پورٹریٹ بنانے کے لیے یہاں دعوت دی گئی ہے، اور اس میں کینوس کا سائز جو ہے A2 مقرر کیا گیا ہے، اور میڈیم کی ہم نے کوئی جو ہے وہ قید نہیں رکھی، اور اس میں ملتان کے جو کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان کے بچے اسٹوڈنٹس بڑھ چڑھ کر وہ حصہ لے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم نے بابا قوم کے یوم ولادت کے حوالے سے ملتان آرٹس کونسل کے زیر اہتمام ایک سیمینار کا اہتمام بھی کیا ہے۔ پورٹریٹ مقابلے میں استاد عالمگیر، استاد اظہر عباس اور استاد ضمیر ہاشمی نے ججز کے فرائض سر انجام دیے۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ مقابلے کا مقصد بچوں میں حب الوطنی کے جذبات اجاگر کرنا اور انہیں مثبت سرگرمیوں کی جانب راغب کرنا ہے تاکہ نئی نسل اپنے قومی ہیروز کو محض کتابوں تک محدود نہ رکھے بلکہ ان کے نظریات کو بھی سمجھے۔ شرکا نے پورٹریٹ بناتے ہوئے اپنی محسوسات کچھ یوں بیان کی۔ جیسا کہ میں قائد اعظم کا پورٹریٹ بنا رہا تھا، ایک خاص ہستی ہیں، بڑے ایک ہمارے بندے ہیں بڑے، جب میں نے ان کے پورٹریٹ بناتے وقت جس چیز پہ سب سے زیادہ غور کیا وہ ان کی آنکھیں تھیں۔ میں نے ان کی آنکھوں کے اندر ایک سنجیدگی اور ایک احساس دکھانے کی کوشش کی تاکہ یہ قوم اس چیز کو سمجھ سکے اور اس کو اپنے دماغ میں بٹھا سکے۔ وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو اپنے لیڈر کو یاد رکھتی ہیں، تو یہ کمپٹیشن جو ہے یہ ایک کوشش ہے، ہم سب مل کے قائد اعظم کی پورٹریٹس بنا رہے ہیں، اپنے اپنے تھیمز کے ساتھ اپنے اپنے آئیڈیاز ڈال رہے ہیں اس میں،
تو یہ ایک کوشش ہے 25 دسمبر جیسے کہ ان کا برتھ ڈے، تو اس پہ ایک کمپٹیشن آرٹس کاؤنسل نے ارینج کیا ہے، تو اس پہ ہم سب اپنے اپنے پورٹریٹس بنائے ڈفرینٹ میڈیمس کو یوز کر کے۔ قائد اعظم کے پورٹریٹ یا عظیم شخصیت کے پورٹریٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں اب جیسے کہ ہم یہ بنا رہے ہیں تو اس میں نے سب سے زیادہ فوکس کیا آنکھوں پہ، کیونکہ ان کی آنکھوں میں ایک عزم تھا اور وہ چمک تھی، اسے بنانے میں تھوڑا ٹائم لگا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا پیغام کردار، اتحاد اور یقین پر تھا، اور آج ملتان آرٹس کونسل میں بچوں کے ہاتھوں بننے والے یہ پورٹریٹس اس بات کا ثبوت ہیں کہ قائد اعظم آج بھی ہماری نئے نسل کے دلوں میں زندہ ہیں۔ کیمرامین ارشد گجر کے ہمراہ وسیم شہزاد، روہی، ملتان۔ میاں والی کے نجی کالج میں رنگا رنگ سالانہ شو کا انعقاد کیا گیا۔ طلبہ نے ٹیبلو، طنز و مزاح پر مبنی خاکے اور روایتی رقص پیش کیا۔ رباب پر بجائی جانے والی قومی ترانے کی دھنوں نے سما باندھ دیا۔ میاں والی کے نجی کالج میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات کی رنگا رنگ تقریب سجائی گئی۔ شرکا طلبہ کی ٹیبلوز، طنز و مزاح پر مبنی خاکے اور روایتی رقص سے خوب لطف اندوز ہوئے۔ تقریب سے خطاب میں پرنسپل علی احمد کا کہنا تھا کہ بچوں کی شخصیت میں نکھار اور کردار سازی کے لیے غیر نصابی سرگرمیوں کا انعقاد ضروری ہے۔ ایسی تقریبات سے بچوں کی فنی صلاحیتیں ابھر کر سامنے آتی ہیں۔ اعتماد کے ساتھ بچوں کے IQ لیول میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ پروگرام کا مقصد بچوں کی پرسنالٹی گرومنگ ہوتا ہے، ان کی کردار سازی ہوتا ہے، اور اس سے بچے کا کانفیڈنس بوسٹ اپ ہوتا ہے۔ آپ ایک پرسنالٹی کو تبھی گروم کر سکتے ہیں جب اس کا انٹلیکٹ کے ساتھ ساتھ اس کا آپ EQ جو ہے نا وہ اسٹرانگ کریں۔ اس موقع پر سرگودا بورڈ سے پری میڈیکل میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے بچے کو 1 لاکھ روپے کا انعام بھی دیا گیا، جس پر بچے نے کہا کہ اس کی پوزیشن اساتذہ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ ہر اسٹوڈنٹ اپنی طرف سے محنت کرتا ہے، لیکن جو اساتذہ رول پلے کرتے ہیں سکسیس میں، وہ مطلب اس کو کوئی میچ نہیں کر سکتا۔ طلبہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس تقریب کو خوب انجوائے کیا۔ اس تقریب سے پڑھائی کے دباؤ سے نکل کر تفریح کا موقع ملا، بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے۔ آج کا سیگمنٹ بہت اچھا تھا اور میں ایز اے ہوسٹ میں نے اس سیگمنٹ کو لیڈ کیا اور سپیریئر ایک نام ہے میاں والی کا، اور انشاءاللہ یہ مزید بھی آگے اپنی بچوں کی لرننگ کے ساتھ ساتھ کو کریکولر ایکٹیویٹیز پہ بھی فوکس کریں۔ بہت سے اسٹوڈنٹس نے پارٹیسپیٹ کیا جن کی وجہ سے ان میں کانفیڈنس بلڈ ہوا ہے، تاکہ وہ کل کو بہت سے بڑے شعبوں پہ جائیں گے اور وہاں ان کے اندر کانفیڈنس ہوگا بات کرنے کا۔ تقریب میں اساتذہ، بچوں کے علاوہ ان کے والدین نے بھی شرکت کی۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، روہی، میاں والی۔ رحیم یار خان میں پولیس پبلک اسکول میں رنگا رنگ سپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا۔ ریس، میوزیکل چیئر، رستہ کشی سمیت مختلف مقابلوں کے دوران میدان بچوں کی خوشیوں سے گونج اٹھا۔ تالیاں، نعرے اور قومی خزان ترانے کی گونج نے ماحول کو جوش سے بھر دیا۔ رحیم یار خان کے پولیس ویلفیئر پبلک اسکول میں سالانہ سپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا۔ گالا کا آغاز شاندار مارچ پاسٹ سے ہوا۔ بلیک، بلیو، یلو اور ریڈ ٹیموں نے رنگ بکھیر دیے۔ تالیاں، نعرے اور قومی ترانے کی گونج نے ماحول کو جوش سے بھر دیا۔ میدان میں ریلے ریس ہو یا میوزیکل چیئر یا پھر رسا کشی کا مقابلہ، ہر کھیل میں بچوں کا جوش دیدنی تھا۔ پڑھائی کے ساتھ اسپورٹس بہت ضروری ہے اور کھیل بھی بہت ضروری ہے۔ ہم بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں، بہت ہی مزہ آ رہا ہے، بہت زیادہ۔ اسپورٹس گالا ہے جس میں ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے، یہ بیسٹ اسپورٹ گالا ہے، اور جو ہم بلیک ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں، بہت زیادہ مزہ آتا ہے۔ اسپورٹ گالا تو ہمارے لیے ہی ہوتے ہیں، یہاں پہ بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں، ہم لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں، بہت مزہ آ رہا ہے۔ SP انویسٹیگیشن شاہد نذیر اور پرنسپل سدرا راؤ کا کہنا تھا کہ بچوں کے جسمانی اور ذہنی نشوونما کے لیے کھیل انتہائی ضروری ہے۔ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا ارینجمنٹ کیا، تو یہ ایک ویک ہوتا ہے، یہ بچوں کے لیے بڑا خاص ہوتا ہے اور میں پورا سال ہی اس کا انتظار کرتے ہیں۔ تو آج کل تو جیسے ان کی اتنی ٹینشن، پڑھائی، اتنی پرسنٹیج کرنا اور پھر موبائل سے فرصت نہیں ملتی کہ کھیل کی طرف آئیں، تو اچھا لگا کہ بھاگتے دوڑتے بچے خوش ہیں سارے۔ اس میں ان کی فزیکل ایکٹیویٹی، مینٹل ہیلتھ ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، ایز ویل ایز ان کی اسٹڈیز بھی جیسے ضروری ہیں، تو اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ہم لوگ ان کی اسپورٹس ایکٹیویٹیز جو ہے وہ بہت ضروری ہے ان کی فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے، مینٹل جو ہیلتھ ایکٹیویٹی کے لیے۔ دس از ویری امپورٹنٹ، دیٹس وائی وی جسٹ ٹیک سم بریک فرام دا اسٹڈیز اینڈ وی جسٹ اسٹارٹیڈ آور اسپورٹس گالا 2025 میں۔ پولیس ویلفیئر پبلک اسکول کا یہ سپورٹس گالا نہ صرف کھیلوں کا مقابلہ تھا بلکہ بچوں کو خوشیاں، خود اعتمادی کا مثبت پیغام بھی تھا۔ صحت مند بچے ہی روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ کیمرہ مین انور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔